مینجمنٹ کنٹرول کے پروسیجرز جتنے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ایک سرٹن طرح کا میکنزمز یا فلو چارٹ یا اسکیم اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز ہوتے ہیں اس میں، جس کو کہ وہ فالو کرتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے. اگر ان میں سے کسی بھی ایک آپ اسٹیپ کو یا ایک اس کے حصے کو آپ اوور لک کریں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کا جو کنٹرول میکنزم ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہ ہو اور وہ اپنی مقصدیت اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے جس طرح سے کہ آپ کے ذہن میں ہے اور جس کے تحت آپ نے اس ساری کی ساری پروسیجر کا آغاز کیا ہو اور اس کی انیشیٹو لیا ہو اور اس کو آپ مانیٹر کر رہے ہوں. سو اٹ may just give you some kind of information which is not right or accurate or which is not valid or reliable or it is not generalizable. So it is very important کہ آپ جب بھی کوئی کنٹرول میکنزم ڈیولپ کرنے لگیں so you have to have a set of procedures in your mind, a set of certain actions and steps in your mind that you follow, and implementing those or implementing on those steps یا پھر ان کے سارے ڈائریکشنز کو ایک ایک کر کے جب آپ اس کو اپنے میکنزم میں یا اپنے اس میں پلان میں انکلوڈ کرتے ہیں تو آپ کا کنٹرول میکنزم یا کنٹرول پروسیجر یا کنٹرول کا جو ماڈل ڈیولپ ہوتا ہے یوزلی دیٹ از مور افیکٹو اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے ان دا لانگ رن وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. سو اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیپس آپ کو فالو کرنے چاہیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش آبجیکٹیوز اینڈ اسٹینڈرڈس. وین وی سی آبجیکٹیوز اٹ مینس کہ آپ کے ذہن میں ایک خاص اٹ کین بی اباؤٹ اے پروجیکٹ, اٹ کین بی اباؤٹ ون ٹاسک, اٹ کین بی اباؤٹ دا ہول آرگنائزیشنل ویژن کہ آپ نے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کا لائف ٹائم اس کنٹرول میکنزم کا پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ اور ویری کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ ایک ان دا لانگ رن فار ایور آپ اپنی آرگنائزیشنل ورکنگ کے لیے یہ سیٹ اپ کر رہے ہیں یا پھر ایک سرٹن پروجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کسی 5 سالہ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. سو اس کی ڈیپتھ اور اس کے اندر ڈفرینٹ جو ٹولز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے, ان کا اسکوپ آف ورک ان کا کینوس اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا جائے گا جتنا بڑا کہ پروجیکٹ ہو, جتنی زیادہ اس کی ایکسٹینسو ٹائم لائن ہو, اور جتنا کم وقت ہوگا اتنا اس کو مزید بہت ایکسٹریملی فوکسڈ ہونا پڑے گا. فنل ڈاؤن اپروچ کے ساتھ آپ براڈر ایریا سے شروع کریں گے اینڈ یو ول جسٹ برنگ اٹ ڈاؤن ٹو ایکسٹریملی فوکسڈ پوائنٹ. سو یو ہیو ٹو اسٹیبلش دا آبجیکٹیوز فرسٹ آف آل. یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا ایگزیکٹلی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹینجبل فارم میں ہے, کوالٹیٹیو ہے, کوانٹیٹیو ہے, میجربل ہے. سو یور آبجیکٹیوز ہیز ٹو بی ریئلی اسمارٹ. So they have to be extremely specific, measurable, accurate, realistic and timed. Then you have to establish certain kind of standards as well. جب ہم standards کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینچ مارک یا کرائٹیریا کہ آپ نے کم از کم اس کی ایفیشنسی کو اگر آپ نے ایویلیویٹ کرنا ہے تو کم از کم جو یا میکسیمم واٹ ایور از دا کرائٹیریا آپ کہاں تک پہنچیں گے تو آپ اس کو ایک سکسیزفل میکنزم یا پروجیکٹ یا پروڈکٹ کے زمرے میں لے کر آئیں گے. میجر ایکچوئل پرفارمنس نمبر 2. جب آپ ایکشن لے لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو نمبر 1 پر ہے یہ صرف آپ کی وش لسٹ ہے. نمبر 2 پر جب آپ آئے تو آپ میجر کرتے ہیں ایکچولی جو بھی آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے اور اس کو آپ کس سے میجر کرتے ہیں, اگینسٹ اسٹینڈرڈس اینڈ اگینسٹ آبجیکٹیوز جو آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں. دین یو کمپیئر ریزلٹس اینڈ آبجیکٹیوز. ریزلٹس ایکچوئل ریزلٹس کو پھر سے آپ دوبارہ سے آبجیکٹیوز اور اسٹینڈرڈس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ایکچولی آپ کے ہاتھ میں کیا آیا, ایکچوئل پرفارمنس کتنے پرسنٹ ہوئی, کیا آپ کی پروڈکٹیوٹی تھی, اور پھر آپ کی جو وش لسٹ میں جو آبجیکٹیوز تھے یا آپ کے پلان میں جو آبجیکٹیوز تھے اور اسٹینڈرڈس تھے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہوئے ریزلٹس کا انالیسس کرتے ہیں. اینڈ دین ان دا لاسٹ اسٹیپ وچ از نمبر 4 یو ٹیک سرٹن نیسیسری ایکشنز. جو اس کا فیچر نمبر 1 ہے ویئر یو اسٹیبلش آبجیکٹیوز اینڈ اسٹینڈرڈ. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو ایگزیکٹلی دیئر. لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو ڈسکس اٹ کوئکلی اینڈ سی کہ اس کے اندر کون کون سے پیرامیٹرس کو کون کون سی باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھ کر چلنا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پرفارمنس آبجیکٹیوز آر ڈیفائنڈ اینڈ اسٹینڈرڈس فار میجرنگ دیم آر اسٹیبلشڈ. آپ کے جو پرفارمنس آبجیکٹیوز ہیں اگین یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے. از اٹ اے لانگ ٹرم پروجیکٹ
از اٹ اے شارٹ ٹرم پروجیکٹ؟ آپ کیا اس میں بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں؟ کیا ایک شخص کی آپ پرفارمنس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں، اپریز کر رہے ہیں، اس کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کس طرح سے آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اس کی آپ نے اسکل سیٹ کو، آرگنائزیشنل بیہیویئر کو، ٹرینڈ کو، ان کو کس طرح کوریلیشنز اس میں دیکھی ہیں، کمپیئر کیا ہے یا نہیں. سو آبجیکٹیوس کو ڈیفائن کرنا از ناٹ ایزی. یوزلی وی جسٹ رائٹ اٹ آن اے پیس آف پیپر کہ ہم یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ ہیونگ اے پریگمیٹک اپروچ اینڈ اے ریئلسٹک انالیسز آف دا گراؤنڈ ریئلٹیز کہ ہم وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا اس میں سے کون سے امیڈیٹلی اچیویبل ہیں، کون سوں کو ہمیں ذرا ڈیلے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے پراپر ڈیولپمنٹل پلان پہلے بنانے کی ضرورت ہے. دین آپ نے جب آبجیکٹیوز پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ، ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ نے ڈیفائن کر لیے، تو پھر آپ ان کو اگینسٹ اسٹینڈرڈس کو بھی مینٹین، جو اسٹینڈرڈز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کم از کم بینچ مارک یا کرائٹیریا وہ بھی اسٹیبلش کریں کہ ہر کسی کی ریممبر جو ڈائیورس ہوتی ہے صلاحیت، اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے چلنا ہے کہ ہر انسان کی مختلف صلاحیت ہے، ٹیم ممبرس کی مختلف ہیں، تو اس میں منیمم آپ کا لیول کیا ہوگا سکسیس کا. پھر آپ اس کے ریسورسز کا آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ ان پٹ اس میں کیا ہے، ان پٹ اسٹینڈرڈس کیا ہیں، منیمم ریسورسز کیا دیں گے، انفراسٹرکچر کیا دیں گے اس کے لیے پرفارمنس کو اچیو کرنے کے لیے، اور پھر اس کی ریسورسز جو آپ نے ایلوکیٹ کیے اس کے اگینسٹ آپ آؤٹ پٹ اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے کہ جو پرفارمنس باہر ملی وہ کس حد تک آپ کیسے میئر کریں گے. سو ریسورسز کو اسٹیبلش کرنا بھی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ.